بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، دور حاضر کا ایک عظیم فتنہ جس کی گفتگو دجل و فریب سے پر ہے اور جس کی زبان گستاخیوں سے لبریز ہوتی ہے، وہ بھولے بھالے مسلمانوں کو راہ ہدایت سے بہکانے پر پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے فتنے پھیلا رہا ہے، لوگوں کو بے باک بنا رہا ہے، گستاخیاں ان کو سکھا رہا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ رب العالمین ہر دجل، ہر فریب اور دجال کے ہر فتنے سے، جو اس کے آنے سے پہلے جس نے ماحول دجالی کریٹ کرنا ہے، اللہ اس سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اس کے فتنے جب تو بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے جو وہ دو تین باتیں اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے حوالے سے کرتا ہے، ان کے اولیاء کے حوالے سے، جن میں سے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسین منصور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو گفتگو کرتا ہے اور ان کے حوالے سے کفریات منسوب کر کے تو امت کے بھولے بھالے مسلمانوں کو وہ گمراہ کرتا ہے اور ان کو بہکانے کی پوری کوشش میں وہ لگا ہوا ہے، اور کئی لوگ اس نے جو ہے اپنی طرف لگا بھی لیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو بھی بھرنا ہے، ظاہری بات ہے وہ کفار سے، مشرکین سے، یہود سے، نصارہ سے، منافقین سے اور بد مذہب جتنے بھی لوگ ہوں گے انہی سے بھرنا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جہنم تھا وعدہ ازلی، نہ منکروں کا عبث بد عقیدہ ہونا تھا، کہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ لَأَمْلَأَنَّ جہنم، کہ میں ضرور بالضرور جہنم کو بھروں گا، تو یہ وعدہ ایویں نہیں اللہ نے فرمایا، اللہ نے اس جہنم کو بھرنا ہے۔ نہ منکروں کا عبث بد عقیدہ ہونا تھا، منکر جو بد عقیدہ ہو رہے ہیں، بے باک اور گستاخ ہو رہے ہیں، یہ ایویں تھوڑی ہو رہے ہیں، یہ بھی کام آئیں گے، لیکن کس لیے؟ یہ جہنم کو بھرنے کے کام آئیں گے۔ تو عزیزان محترم، جس طرح کہ وہ بریلوی مسلک کے حوالے سے گمراہیاں پھیلاتا ہے، تو اس حوالے سے وہ یہ بات کرتا ہے کہ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے انا الحق کہا کہ میں ہی حق ہوں، یعنی میں ہی خدا ہوں، اور اسی طرح حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے کہا سبحانی ما اعظم شانی، کہ پاک ہے میری ذات اور کتنی اعلیٰ، کتنی عظیم میری شان ہے۔ اور اسی طرح حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کہا کہ قم باذنی، مردے کو کہا کہ اٹھ میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو یہ تین باتیں کہہ کر یہ بھولے بھالے نوجوان جو مسلمان ہیں انہیں راہ ہدایت سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم بہت زیادہ تفصیلی یہ ویڈیو نہیں بنا رہے، ہم صرف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن جو بریلوی مسلک کے امام ہیں اور امام اہل سنت جن کو اپنا امام مانتے ہیں، تو وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بریلویوں کا عقیدہ بریلویوں کے امام کی کتاب سے جو ہے وہی معلوم ہونا چاہیے نا، کیونکہ انجینئر کا دعویٰ ہے میں کتابی ہوں، تو وہ زبانی بات کر کر جو ہے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی جو کتاب، اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ، جو فتاویٰ رضویہ شریف ہے اس نام سے، العطایہ نبویہ فی الفتاویٰ رضویہ، یہ اس کی 29ویں جلد ہے جو میں نے آپ کو جو ہے دکھائی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 626 ہے۔ یہ انشاءاللہ اس کی تصویریں بھی جو ہیں ہم اس ویڈیو کے اندر اٹیچ کر دیں گے۔ اس پر ایک سوال اعلیٰ حضرت سے ہوا ہے اور اس کا جواب آپ نے ارشاد فرمایا ہے، جو کوئی حق کا متلاشی ہے، جو انجینئر کا فالوور بن چکا ہے، جو اس کا کلمہ پڑھ چکا ہے، جو اس کی بیعت کر چکا ہے، جو اس کو جو ہے اپنا امام اور سب کچھ مان چکا ہے، یہ اس کے لیے دعوت حق ہے، کیونکہ انجینئر کا کوا تو سفید ہے، وہ تو ماننے والا نہیں، اس کا تو کام ہی جو ہے گمراہی پھیلانا ہے، اس کا کام ہی راہ حق سے لوگوں کو ہٹانا ہے، اس کا کام ہی امت کو اپنے اسلاف، اپنے اکابر، اولیاء سے جو ہے توڑنا ہے، تاکہ وہ جو ہے ایک نئی طرح ڈال سکے، نیا فتنہ جو اس نے لانچ کیا ہے وہ اس کو آگے بڑھا سکے۔ تو عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت سے سوال ہوا، یہ مسئلہ نمبر 185 ہے، اور 1334 سنہ ہجری کے اندر 13 رجب کو یہ سوال اعلیٰ حضرت کے پاس آیا،
کہ سوال ہوتا ہے کہ بعض متصوفہ یعنی جعلی صوفی جو ہیں، زندیقہ، بے دین، یعنی کہ جو زید، عمر، بکر، یہ یعنی کہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ سب جو ہیں وہ سب کو خدا ہی خدا کہتے ہیں، یعنی کہ یہ سب خدا ہیں۔ وہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ اس وجہ سے منصور نے دعویٰ ان الحق کیا، کہ منصور جو تھے بزرگ انہوں نے بھی دعویٰ کیا ان الحق کہ میں ہی حق ہوں، تو اسی طرح زید، عمر، بکر وغیرہ جتنے لوگ ہیں یہ بھی خدا ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وحدت الوجود کے حوالے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے سبحانی ما اعظم شانی، کہ میں پاک ہوں اور کتنی عظیم میری شان ہے، یہ فرمایا۔ اور شمس تبریزی نے اسی وجہ سے قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے کہہ کر مردہ زندہ کیا۔ اب عرض یہ ہے، یعنی سائل، سوال کرنے والا عبدالستار بن اسماعیل اس کا نام ہے، کاٹھیا وار سے اس نے یہ سوال کیا۔ اب سائل کہہ رہا ہے کہ عرض یہ ہے، کیا واقعی یہ کلمات جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں یہ اوپر کے بزرگوں سے صادر ہوئے ہیں؟ جن بزرگوں کا نام لیا ہے یہ ان سے صادر ہوئے ہیں؟ اور کیا اس صوفی زندیق کا یہ کہنا صحیح ہے؟ اور اگر ہے تو کیا یہ کلمات عند الشرع یعنی شرع کے ہاں مردود ہیں یا نہیں؟ اور اگر مردود ہیں تو اوپر کے تینوں بزرگوں کے ساتھ جن کا میں نے نام لیا اہل سنت و جماعت کس طرح کا عقیدہ رکھیں؟ یہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جواب کیا ہے؟ الجواب الملفوظ، جو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ان زنادقہ یعنی زندیق کی جمع ہے، بے دین کی جمع زندیق کی زنادقہ، ان زنادقہ کا یہ قول کفر صریحی ہے، یعنی واضح بلا شک و شبہ یہ کفر ہے، اور ان کے قول کی صحت کا شک واقع ہونا یہ سائل کے ایمان کو مضر ہے، اسے تجدید اسلام چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ زید بھی خدا ہے، عمر بھی خدا ہے، بکر بھی خدا ہے، کیونکہ جو ہے وہ اولیاء کا آگے حوالہ دیا، تو فرماتے ہیں کہ یہ ان بے دینوں کا، ان بے ایمانوں کا یہ کہنا، ایسا کہنا، یہ قول یعنی کفر صریح ہے، واضح کفر ہے، اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور ان کے قول کا صحیح ہونا، اس بارے میں جو سائل سوال پوچھ رہا ہے وہ شک کر رہا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ کہتے ہیں کہ یہ سائل جو سوال کرنے والا ہے اس کے ایمان کو یہ ضرر پہنچا رہی ہے یہ بات، اس کا اس بارے میں شک کرنا، لہذا وہ تو تجدید ایمان کرے۔ لیکن جن کا یہ قول ہے وہ تو کفر صریح میں وہ پڑ گئے، کفر کے جو ہے دلدل کے اندر وہ تو غرق ہو گئے۔ لیکن یہ جو ان کا سائل کا سوال کرنا ہے یہ بھی تجدید ایمان کا متقاضی ہے کہ یہ تجدید اسلام کرے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ وہ تینوں حضرات کرام اکابر اولیاء اعظام سے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں اکابر اولیاء اعظام سے ہیں، قدسنا اللہ باسرارہم۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت شمس تبریز قدس سرہ سے یہ کلمہ ثابت نہیں، یہ جو کہا ہے نا سوال میں قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے، یہ ان سے ثابت ہی نہیں ہے، اور ثابت ہو بھی تو معاذ اللہ اسے ادعائے الوہیت سے کیا علاقہ، یعنی اگر یہ ثابت بھی ہو تو اس میں دعویٰ الوہیت کہ یہ کہنا کہ میں خدا ہوں یا میں معبود ہوں، یہ اس سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ یہ ایسی اضافات مجازیہ یہ شائع ہیں، یعنی کہ یہ اسناد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسناد حقیقی ہوتا ہے، ایک اسناد مجازی ہوتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں اس کی مثالیں بے شمار ہیں کہ سبب کی طرف فعل کی نسبت کر دی جاتی ہے جو کہ مجازی ہوتی، تو لیکن فرما رہے ہیں کہ یہ اضافات مجازیاں ہیں، اور یہ تو قرآن مجید میں اس کی مثالیں مشہور ہیں۔ پھر دوسری بات، حضرت حسین منصور سامعین کی فہم کی غلطی تھی، جنہوں نے یہ سنا ان کی زبان سے کہ وہ ان الحق نہیں کہہ رہے، ان الاحق کہہ رہے تھے، اور سننے والوں نے ان الحق سنا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے انہیں آزمائش میں ڈالا گیا، تو اس وجہ سے وہ ان پر پھر جو ہے وہ کیا جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یعنی ان کی جان بھی اس سے بھی چلی گئی۔ تو اس کا اصل معمہ کیا ہے، اصل مسئلہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ ان کی بہن اولیاء کرام جو اکابر تھے، بڑے بڑے اولیاء کرام، ان سے تھیں
یعنی وہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھیں، تو ہر روز اخیر شب یعنی رات کے آخری حصے میں جنگل کو تشریف لے جاتیں اور وہاں جا کے یکسوئی و تنہائی میں عبادت الہی میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ ایک روز حضرت حسین منصور کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بہن موجود نہیں تھی، تو شیطان نے شبہ ڈالا کہ دوسری رات آپ قصداً جاگتے رہے، تو آپ جب یعنی سو رہے تھے بظاہر، لیکن بہن جب عبادت کے ٹائم پر وہ اٹھیں تو وہ اپنے معمول پر اٹھ کر باہر جنگل میں تشریف لے گئیں، یہ بھی آہستہ آہستہ اٹھے اور پیچھے ہو لیے، اور وہ جنگل میں جب پہنچی ان کی بہن اور عبادت میں مشغول ہوئیں، یہ پیڑوں کی آڑ میں چھپ کر دیکھتے رہے، درختوں کی آڑ میں۔ صبح کے قریب انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک سونے کی زنجیر میں یاقوت کا جام اترا ہے، سبحان اللہ، یاقوت کا جام اترا ہے، اور وہ ان کی بہن کے دہنے مبارک کے پاس آ گیا، ان کے منہ کے پاس آ گیا، اور انہوں نے اسے پینا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ چپکے سے دیکھ رہے تھے حضرت حسین منصور رحمۃ اللہ علیہ، یہ بے چین ہوئے اور چلا کر فوراً بولے، بہن تمہیں خدا کی قسم میرے لیے بھی کچھ چھوڑ دینا، بہن خدا کی قسم۔ تو انہوں نے صرف ایک جرعہ یعنی ایک گھونٹ ان کے لیے چھوڑا، تو جس کے پیتے ہی جب انہوں نے پیا تو ان کو وہ پیتے ہی ہر شجر اور حجر، ہر درخت اور ہر پتھر اور در و دیوار سے آواز آنے لگی کہ کون اس کا زیادہ احق ہے کہ ہماری راہ میں قتل کیا جائے، یعنی کون اس کا زیادہ سزاوار ہے کہ اسے ہماری راہ میں قتل کر دیا جائے۔ تو یہ اس کا جواب دینے لگے، انا الاحق، انا الاحق، یعنی میں سب سے زیادہ مستحق ہوں اس بات کا کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ تو لیکن لوگوں نے جب ان سے یہ کلمہ، جب خاص کیفیت ان پہ طاری تھی، یہ سنا، تو پھر اپنے شریعت کے ظاہری احکام کے مطابق جو ہے پھر وہی ہوا جو تقدیر الہی میں لکھا ہوا تھا۔ تو انا الحق تو کہا ہی نہیں انہوں نے تو انا الاحق کہا، اور یہ بات اعلیٰ حضرت بریلویوں کے جو امام ہیں وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو انجینئر کی جو ہے وہ چرب زبانی نہیں چلے گی۔ فتاوی رضویہ 29ویں جلد اور صفحہ جو ہے وہ 627 کے اوپر اس کا جواب لکھا ہوا ہے، سوال 626 پر اور جواب 627 پر۔ اور تیسری بات جو حضرت سیدی بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے وہ میں نے سوال کے اندر ذکر کیا، تو اس کا جواب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نہیں کہتا، یعنی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جب انہیں کہا گیا کہ آپ اس طرح سے کہتے ہیں سبحانی معظم شانی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا، وہ فرماتا ہے جسے یہ زیبا ہے، جس کی شان کے یہ لائق ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سبحانی ما اعظم شانی۔ تو سائلوں نے کہا، جو سوال کرنے والے، انہوں نے دلیل چاہی، فرمایا کہ تم سب اپنے ہاتھ میں ایک ایک خنجر پکڑ لو اور لے کر بیٹھ جاؤ، اور جس وقت مجھے یہ کہتے سنو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں سبحانی ما اعظم شانی، تو بے تامل بغیر سوچے سمجھے خنجر سے حملہ کر دینا، اور ایسے قائل کی سزا تو قتل ہے۔ تو لہذا جب انہوں نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے یہی بات سنی تو انہوں نے ایسا ہی کیا، ہر ایک نے جو ہاتھ میں خنجر پکڑا ہوا تھا اور اس پر جو ہے وہ وار کر دیا ان پر۔ تو جب حضرت پہ یہ حالت وارد ہوئی، وہی کلمہ جب منہ سے نکلا تو بلا تعمل انہوں نے خنجر مارے، لیکن جس نے جس جگہ کے قصد سے خنجر مارا تھا خود اس کے اپنے ہی جسم پر اسی جگہ پر وہ خنجر لگا اور وہ زخمی ہو گیا۔ جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو افاقہ ہوا تو آپ نے جب ملاحظہ فرمایا لوگوں کو تو وہ سب لوگ زخمی پڑے تھے، گھائل پڑے تھے۔ فرمایا میں نہیں کہتا تھا کہ یہ میں نہیں کہتا، وہ کہتا ہے جس کا کہنا بجا ہے۔ اب آگے اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ ہر بات ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے ایسا ضروری نہیں۔ خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد جویں کتیاں آگے دھرنی، یہ وہ والا حساب ہے۔ اب ہر ایک کی کھوپڑی کے اندر یہ بات آ جائے ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمۃ اللہ علیہ استشہاد پیش کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو درخت کے اندر سے ندا سنی۔ درخت کے اندر سے آواز کیا آئی تھی؟ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں جو عالمین کا رب ہے، جو رب ہے سارے جہانوں کا۔
تو اعلیٰ حضرت فرمانے کیا یہ درخت نے کہا تھا کہ میں اللہ ہوں اور رب العالمین ہوں؟ حاشا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ رب العالمین نے درخت پر تجلی فرمائی تھی، اور حضرت کلیم اللہ کو اس میں سے یہ ندا مسموع ہوئی، یعنی سنائی دی تھی۔ تو وہ رب ایک درخت پر تجلی فرما سکتا ہے تو بایزید بسطامی پر تجلی نہیں فرما سکتا؟ درخت اس کی مخلوق ہے اور اس سے آواز آتی ہے انی انا اللہ، میں بے شک میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، رب العالمین ہوں۔ تو جو رب درخت پر تجلی فرما سکتا ہے اور درخت سے ان اللہ کی آواز آ سکتی ہے، تو وہ رب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو درخت سے کروڑوں درجے افضل ہیں، ان پر تجلی نہیں فرما سکتا کہ جن کے اندر سے آواز آئے سبحانی ما اعظم شانی؟ کیا یہ محال ہے کہ بایزید پر وہ تجلی فرمائے؟ اور سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، کتنی عظیم میری شان ہے، اور یہ جو ہے لوگوں کو وہ ندا آئے، اس سے کیا اللہ رب العالمین کیا ایسا نہیں کر سکتا؟ حضرت مولوی معنوی قدس اللہ سرہ الشریف، یعنی کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جن جس پر تسلط کرتا ہے، جس کو چپک جاتا ہے، جس پر حاوی ہو جاتا ہے، جس انسان پر طاری ہو جاتا ہے، تو وہ جن پھر ایسا طاری ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے کلام کرتا ہے، اس کے جوارح، اس کے جسمانی اعضاء سے وہ پھر حرکات کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ تو جن اگر انسان پر حاوی ہو جائے تو انسان کی زبان سے جن بولنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کا جسم ہوتا ہے، اعضاء انسان کے ہوتے ہیں، لیکن ان سے کام جو ہے وہ جن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا تمہارے نزدیک رب عز و جل ایسا نہیں کر سکتا کہ کلام اس کا ہو اور زبان با یزید کی ہو؟ با یزید شجرہ موسیٰ ہیں، یعنی حضرت با یزید رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ درخت ہیں، اور متکلم وہ ہے یعنی اللہ، جس نے یہ فرمایا انی انا اللہ رب العالمین فللہ الحجۃ البالغہ۔ تو عزیزان محترم دیکھیے اعلیٰ حضرت نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ ان اقوال سے مراد کیا ہے، کون سا قول کن سے ثابت ہے اور کون سا نہیں ثابت، اور حقیقت حال کیا تھی۔ تو جس کو اللہ کی قدرت پر شک ہے اور جو اللہ کی قدرت کو محدود مانتا ہے کہ رب ایسا نہیں کر سکتا، وہ درخت پر تجلی فرما سکتا ہے، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر تجلی نہیں فرما سکتا، تو وہ پھر اپنا رب کوئی اور ڈھونڈ لے۔ ہمارا رب تو وہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہت پر قادر ہے، ہر ایسے کام پر قادر ہے جو اس کے شایان شان ہیں۔ تو لہذا انجینئر کی ابلیسیت کے اندر، اس کے دغدغے کے اندر، اس کے فتنے کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو بریلویوں کے امام ہیں، ان کی کتاب، ان کے فتاوی ہی سے ان کا موقف جو ہے وہ جانا جا سکتا ہے، نہ کہ انجینئر کی بد زبانی اور چرب زبانی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انجینئر کے بہکے ہوئے فالوورز کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور دیگر مسلمان بھی جو اس ویڈیو کو سنیں اس سے وہ اصلاح جو ہے وہ قبول کریں، اور اللہ انہیں ہدایت پر رکھے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔